أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی یعنی خرابی نہ رکھی، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. عدل والی کتاب اتاری تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے کافروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائیں اور نیک کام کرنے والے مومنوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے بہترین ثواب جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کافروں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بہت بڑی کفر کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اے حبیب، اگر وہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان دے دیں گے؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بے شک جو کچھ مال مویشی باغات وغیرہ زمین پر ہے، ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور بے شک اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے فنا کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اے حبیب، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اب اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. قوی ترین قول کے مطابق یہ 7 جوان تھے جنہیں اللہ نے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہوئے. ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو کوئی بت پرستی نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا. اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں سو گئے، اور 309 سال اسی حال میں سوتے رہے. پھر اللہ نے انہیں جگایا اور اپنی قدرت کی نشانی کو ظاہر فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جب ان جوانوں نے ظالم بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، پھر عرض کی: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کے اسباب مہیا فرما. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے انہیں غار میں گنتی کے کئی سال گہری نیند سلا دیا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں اصحاب کہف کے
دو گروہوں میں کون اپنے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے؟